اور جو دعا پڑھاؤں فوراً پڑھ لیجئے. زبردست فضیلت ہے اس دعا کی. اس دعا کو پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی طرف دیکھیں گے اور جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا. یہ 2 in 1 سبق ہے. عن یعقوب بن عاصم رحمہ اللہ انه سمع رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه إلا فتح له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. الحدیث رواہ النسائی. ترجمہ: حضرت یعقوب ابن عاصم رحمۃ اللہ علیہ 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ، اب پڑھیے میرے ساتھ، پڑھیے، بچوں کو پڑھوائیے، خود پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بس امیجز بنانے والے یہی جملہ لکھیں، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ کریں. اس طور پر پڑھے یہ کلمہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو اور دل اور زبان سے کہے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں نے یہ پڑھا میرے لیے تہجد کے وقت میں، ابھی ہمارے ہاں رات کے 2:45 بج رہے ہیں اور صبح صادق ہو رہی ہے 4:15 پر، تو اس وقت میں میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے کیونکہ میں نے پڑھا اور الحمدللہ اخلاص سے پڑھا اور دل اور زبان سے بالکل متوجہ ہو کر پڑھا. میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے. آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. میں نے پڑھا، اللہ تعالی نظر رحمت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جس بندہ پر اللہ تعالی کی نظر رحمت پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالی سے جو مانگے اللہ تعالی اسے دے دیں. یہ حدیث نسائی میں ہے، عمل الیوم واللیلہ میں ہے. پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ اور، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے پڑھا میرے لیے پھر آسمان کے دروازے کھل گئے. آپ نے پڑھا آپ کے لیے بھی کھل گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں نظر رحمت سے. آپ کو جو دعا مانگنی ہے مانگیے. میں اس وقت چونکہ تہجد کا وقت ہے تو میں بھی کچھ دعا مانگ لیتا ہوں. اے اللہ، ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے ہیں اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں. اے اللہ، اپنے حقوق تو تم معاف فرما دے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو اللہ ہماری طرف سے حقوق تو ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے. اے اللہ، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہم تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں. بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے. اے اللہ، یہ آواز جو سن رہا ہے، مرد سن رہا ہو، عورتیں سن رہی ہوں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہوں، عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما.
جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جب بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله، اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا، يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان، اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم، فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما، اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے، اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے
میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.